السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ظاہر ہے کہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور ابھی کچھ بھی بیان نہیں ہو سکا آپ حضرات کے سامنے، لیکن ظاہر ہے کہ موسم بے انتہا سخت ہے. میں دیکھ رہا ہوں بے انتہا شدید گرمی ہے، بعض حضرات دھوپ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اب کیا کیا جائے کہ یہ عزائے امام حسین، اس میں جتنی سختیاں برداشت کی جائیں اتنا ہی ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. جتنی سختی ہو اتنا ہی ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. عبادت کا فلسفہ ہی یہی ہے. خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنی عبادت پرزحمت ہوگی اتنا ہی عبادت کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا یقیناً آپ حضرات کو زحمت ہو رہی ہے ان مجلسوں میں. گرمی کی زحمت ہے، دھوپ کی زحمت ہے. ظاہر ہے کہ پنکھوں کا انتظام پوری طرح سے نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جتنا زحمت زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ کی طرف سے ثواب میں اضافہ ہوگا. بہرحال آپ حضرات کہ جو عزاداری ہے اس کو شہزادی فاطمہ زہرا قبول فرمائے، ہماری خدمتوں کو مولا قبول فرمائے. بس یہی دعا ہے کہ جتنی بھی ہمیں زحمت ہو اس کے لیے ہم آمادہ ہیں اور اس کے لیے ہم تیار ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. آئے کریمہ، اس کے ذیل میں یہ بیانات میرے ہیں. اپنے محدود علم و محدود نظر کے مطابق چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ نے ہمارے رسول کو معجزات سے نوازا ہے، اور اس سے پہلے کے جتنے بھی معجزے ہیں وہ سب رسول اللہ کو عطا فرما دیے ہیں. تمام معجزات عطا فرما دیے ہیں، لیکن وہ معجزے رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے. دو معجزے ایسے جو تا قیامت باقی رہنے والے، ایک قرآن مجید اور دوسرے اہل بیت. قرآن مجید بھی معجزہ ہے اور اہل بیت بھی معجزہ ہے. میں نے قرآن مجید کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن بہت کم وقت رہ گیا ہے، لیکن ایک پہلو ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. صاحبان علم موجود ہیں، صاحبان فہم موجود ہیں. آپ دیکھیے قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں جو بیان فرمایا ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ قرآن وہ ہے کہ جو تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، مصدقا لما یدیہ ومہیمنا علیہ. میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس کی تشریح ہو جائے، یہ قرآن مجید پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور پچھلی تمام کتابوں کا محافظ بھی ہے. تصدیق کرتا ہے، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے. اگر قرآن مجید نہ کہتا کہ انجیل اللہ کی کتاب ہے تو ہم انجیل کو اللہ کی کتاب نہ مانتے ہیں. اگر قرآن تصدیق نہ کرتا کہ زبور اللہ کی کتاب ہے تو ہم زبور کو اللہ کی کتاب نہ مانتے. اگر قرآن مجید تصدیق نہ کرتا کہ توریت اللہ کی کتاب ہے تو ہم توریت کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کرتے. کیونکہ قرآن نے ان کا نام لیا ان کتابوں کا، لہذا ہم ان کتابوں کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ ان میں تحریف ہو چکی ہے، اگرچہ ان میں رد و بدل ہو چکی ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ توریت نازل ہوئی تھی، ہم مانتے ہیں کہ زبور نازل ہوئی تھی، ہم مانتے ہیں کہ انجیل نازل ہوئی تھی. تو یہ تصدیق کرتا ہے، یہ بالکل سامنے کی بات ہے. لیکن جو دوسرا دعویٰ ہے وہ ذرا سا سمجھ میں نہیں آ رہا. دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ یہ قرآن مجید تمام الہی کتابوں کا محافظ ہے. توریت کا محافظ ہے، انجیل کا محافظ ہے، زبور کا محافظ ہے، صحیفہ ابراہیمی کا محافظ ہے، صحیفہ جناب شیس کا محافظ ہے، صحیفہ جناب نوح کا محافظ ہے، صحیفہ جناب سلیمان پیغمبر کا محافظ ہے. جتنے صحیفے اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں سب کی حفاظت کر رہا ہے قرآن مجید.
سب کی حفاظت کر رہا ہے. بس یہی بات ذرا سا مشکل ہو جاتی ہے, یہی پر معاملہ کچھ مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ محافظ کے کیا معنی ہے؟ محافظ کے معنی یہ ہے کہ جس چیز کی وہ حفاظت کر رہا ہے وہ شے محفوظ رہے, وہ شے موجود رہے. کوئی خزانے کا محافظ ہو اور خزانہ غائب ہو جائے تو یہ کون سا محافظ ہے کہ حفاظت بھی کر رہے ہیں اور خزانہ غائب بھی ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خزانہ موجود رہے, تبھی تو حفاظت ہوئی. قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ قرآن توریت کا محافظ ہے, زبور کا محافظ ہے, انجیل کا محافظ ہے, تمام صحیفوں کا محافظ ہے. مگر نہ آج اصلی انجیل دکھائی دے رہی ہے, نہ آج اصلی توریت نظر آ رہی ہے, نہ اصلی زبور نظر آ رہی ہے, نہ صحیفہ ابراہیمی کہیں ہے, نہ صحیفہ جناب شیس کہیں ہے. کوئی صحیفہ نہ تو دکھائی دے رہا ہے, نہ کوئی اصلی کتاب نظر آ رہی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پھر حفاظت کیسی؟ ارے توجہ چاہوں گا. پھر یہ حفاظت کیسی؟ پڑھے لکھے مجمع کے لیے گفتگو ہے. ماشاءاللہ ہمارے مجمع میں تو سمجھتا ہوں 100% لوگ پڑھے لکھے ہیں, لہذا ان کے لیے گفتگو ہے کہ جب محافظت ہے, حفاظت ہے, تو وہ کتابیں ہیں کہاں؟ کیسی حفاظت کہ اصلی کتابیں غائب؟ یہ کون سی حفاظت؟ مسئلہ ہے, مسئلہ ہے. پوری توجہ چاہوں گا. تو آپ یاد رکھیں, بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے ہے. حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے, حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک حفاظت تو یہ ہوتی ہے کہ اصل وجود محفوظ رہے, اور ایک حفاظت یہ ہے کہ صفات و کمالات محفوظ رہیں. نہیں مثال پیش کر دی جائے تو بات واضح ہو جائے. میں کسی چھوٹی مثال ہوتی ہے, سادہ سی مثال ہوتی ہے میری, تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مشکل بات کو سمجھ جائیں, مشکل بات کو سمجھ جائیں. آپ دیکھیں کہ کسی علاقے میں گیا اور وہ گرمی کا موسم تھا, شدید گرمی. انہوں نے اپنے علاقے کے بہترین پھول میرے سامنے پیش کیے. انتہائی حسین پھول تھے, انتہائی خوبصورت پھول تھے, بہترین اس کی خوشبو تھی. میں نے کہا تھا کیا عمدہ پھول ہیں, کیا اچھے پھول ہیں, کیا عمدہ خوشبو ہے. پھر 4 مہینے 5 مہینے کے بعد میں پھر جاڑوں کے موسم میں گیا, وہاں پر سردی شدید ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ بھئی ابھی میں جو 4-5 مہینے پہلے آیا تھا تو بڑے حسین اور خوبصورت پھول آپ نے میرے سامنے پیش کیے تھے, میں چاہتا ہوں وہ پھول پھر لے آئیے, پھر میرے سامنے لائیے. تو میزبان کہیں گے کہ وہ گرمی کے موسم کے تھے, اب موسم بدل گیا ہے, اب فصل بدل گئی ہے, اب جاڑے کا موسم آ گیا ہے, سردی کا موسم آ گیا ہے, اس پہ پھول الگ ہیں, اس پہ پھول جدا ہیں. انہوں نے جاڑے کے موسم کے پھول پیش کیے, وہ بھی بڑے حسین و خوبصورت تھے, ان میں بڑی عمدہ خوشبو تھی. پھر میں برسات کے موسم میں گیا اتفاق سے, میں نے کہا ابھی کچھ دن پہلے جب میں آیا تھا تو بڑے حسین و خوبصورت پھول لائے گئے تھے, وہ پھول کہاں ہیں؟ کہا وہ سردی کے موسم کے تھے, اب برسات کا موسم آ گیا ہے تو اب پھول بدل چکے ہیں, وہ پھول بھی آئے, وہ بھی حسین و خوبصورت. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں جو فصلی ہوتے ہیں, جب تک فصل رہتی ہے پھول رہتا ہے, جب فصل ختم ہو جاتی ہے تو پھول بھی ختم ہو جاتا ہے, پھول کی خوشبو بھی ختم ہو جاتی ہے, پھول بھی ختم ہو جاتا ہے, پھول کی خوشبو بھی ختم ہو جاتی ہے. بس ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ان پھولوں کی خوشبو کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ان پھولوں کا عطر نکال لیجئے. ارے صاحبان ذوق تشریف فرما ہے, ان پھولوں کا عطر نکال لیجئے. اب چاہے فصل ہو چاہے نہ ہو, چاہے موسم ہو چاہے نہ ہو, اگر بلا فصل بھی خوشبو محسوس کرنا چاہتے ہو تو آپ نے عطر نکالا, اس پھول کی خوشبو آپ کو مل گئی. فصل نہیں ہے, موسم نہیں ہے, لیکن پھر بھی پھول کی خوشبو مل گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پھولوں کی خوشبو کو محفوظ رکھنا ہے, جو فصلی پھول ہوتے ہیں ان کا عطر نکال لیا جائے تو پھولوں کی خوشبو محفوظ رہتی ہے. بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی الہی کتابیں تھیں سب فصلی پھول تھے. ارے بازوق مجمع ہے, سب فصلی پھول تھے, فصلی پھول تھے جن کو موسم کے ساتھ ساتھ ختم ہو جانا تھا, فصل کے ساتھ ساتھ ختم ہو جانا تھا. قدرت نے چاہا کہ ان فصلی پھولوں کی خوشبو قیامت تک محفوظ رہے, لہذا سب کا عطر نکال کر قرآن میں محفوظ کر دیا, سب کا عطر نچوڑ کر قرآن میں محفوظ کر دیا. یہ قرآن نہیں ہے, یہ عطر مجموعہ ہے.
اگر توریت کی خوشبو لینا ہے تو توریت نہ ڈھونڈو، قرآن میں ملے گی۔ اگر انجیل کی خوشبو لینا ہے تو انجیل تلاش نہ کرو، قرآن میں مل جائے گی۔ اگر زبور کی خوشبو لینا ہے تو زبور نہ ڈھونڈو، زبور کی خوشبو قرآن ہی میں مل جائے گی۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اب توجہ رہے، بس یہیں سے پہلو مل جاتا ہے مجھے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن وہ ہے کہ جو عطر مجموعہ ہے، کتاب وہ ہے جس میں ہر پھول کی خوشبو ہے، قرآن وہ ہے جس میں ہر کتاب کا نچوڑ ہے۔ پوری توجہ رہے۔ اور اب رسول اللہ کے لیے ارشاد ہوا، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول وہ ہیں کہ جن کے پاس ہر نبی کا معجزہ ہے، ہر نبی کا معجزہ ہے۔ تو رسول وہ رسول کہ جس کے پاس ہر نبی کا معجزہ، قرآن وہ کتاب کہ جس میں ہر کتاب کا عطر موجود۔ اور شرع کے لیے، اسلامی شریعت کے لیے اعلان ہوا، دین اسلام کے لیے اعلان ہوا کہ شرع لکم من الدین ما وصینا بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ۔ ہم نے جو آپ کو شریعت دی ہے، بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، ہم نے جو آپ کو شریعت دی ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے، اس پہ تمام شریعتوں کا خلاصہ ہے۔ اے رسول، ہم نے آپ کو جو شریعت دی ہے اس میں ہر شریعت کا خلاصہ ہے۔ شریعت ابراہیمی بھی موجود ہے، شریعت موسیٰ بھی موجود ہے، شریعت نوح بھی موجود ہے، شریعت عیسیٰ بھی موجود ہے، سب کا خلاصہ شریعت محمدی میں ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا۔ تو قرآن وہ کتاب کہ جس میں ہر کتاب کا عطر موجود، رسول وہ رسول جس کے پاس ہر نبی کا معجزہ موجود، شریعت وہ شریعت کہ جس میں ہر شریعت کا خلاصہ موجود۔ تو اب مجھے اتنا بتاؤ کہ اس قرآن کا وارث کس کو ہونا چاہیے؟ ارے توجہ رہے، اس قرآن کا وارث کس کو ہونا چاہیے؟ اس شریعت کا محافظ کس کو ہونا چاہیے؟ اس رسول کا نائب کس کو ہونا چاہیے؟ ارے توجہ رہے، قرآن وہ کتاب کہ جس میں ہر کتاب کا عطر موجود، شریعت وہ شریعت کہ جس میں ہر شریعت کا خلاصہ موجود، رسول وہ رسول کہ جن کے پاس ہر نبی کا معجزہ موجود۔ تو اب امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ اب وسیع کو کیسا ہونا چاہیے؟ اب نائب کو کیسا ہونا چاہیے؟ اب معلم قرآن کو کیسا ہونا چاہیے؟ محافظ شریعت کو کیسا ہونا چاہیے؟ نائب رسول کو کیسا ہونا چاہیے؟ اسی لیے رسول نے سند دے دی، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی علمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی حیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ وإلى سلیمان فی قضاوتہ وإلى اسماعیل فی صدقہ وإلى ایوب فی صبرہ وإلى یوسف فی حسنہ فلینظر إلی وجہ علی بن ابی طالب۔ قرآن معجزہ، اہل بیت معجزہ، قرآن مجید معجزہ، اہل بیت معجزہ۔ اب میں نے کہا کہ اتنا کم وقت ہے کہ تفصیل کی کوئی گنجائش نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کا دعویٰ کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں، ہم تمہیں دعوت مقابلہ دے رہے ہیں کہ قرآن کا جواب لے آؤ، قرآن مجید کا جواب لے آؤ۔ کبھی کہا گیا پورے قرآن کا جواب لے آؤ،
کبھی دعوے کو اور گھٹایا گیا، پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے 10 سوروں کا جواب لے آؤ، جب 10 سوروں کا جواب نہیں آ سکا تو چیلنج کو اور گھٹا دیا گیا کہ 10 سوروں کا جواب نہیں لا سکتے، 1 سورے کا جواب لے آؤ، جب 1 سورے کا جواب بھی نہیں آ سکا تو چیلنج کو اور کم کر دیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر پورے سورے کا جواب نہیں لا پا رہے ہو تو قرآن کی 1 آیت کا جواب لے آؤ، قرآن کی 1 آیت کا جواب، توجہ چاہ رہا ہوں پڑھے لکھے مجمع کی، قرآن کی 1 آیت کا جواب لے آؤ۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی دین نے، کسی بھی مذہب نے اپنے کو ختم کرنے کے لیے، اپنے کو مٹانے کے لیے اتنا آسان موقع نہیں دیا کہ جتنا قرآن نے دے دیا، جتنا اسلام نے دے دیا۔ یہ چیلنج آج بھی ہے، یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر کسی زمانے میں بھی قرآن کی 1 آیت کا جواب آ جائے تو قرآن کی سچائی ختم ہو جائے گی، رسول کی رسالت ختم ہو جائے گی، اسلام کی حقانیت ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کو کوئی اور دین دھرم اختیار کرنا پڑے گا۔ ارے اسلام کو مٹانا ظاہری طور پر کتنا آسان ہے، ارے توجہ چاہ رہا ہوں اپنے پڑھے لکھے مجمع کی، کتنا مٹانا آسان ہے۔ 1 آیت کا جواب لے آؤ، کوئی جنگ لڑنا نہیں پڑے گی۔ 1 آیت کا جواب لے آؤ، کسی اسلحے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مشرکین مکہ جو جنگیں لڑ رہے ہیں، جو جنگ احد ہو رہی ہے، جنگ بدر ہو رہی ہے، جنگ حنین ہو رہی ہے، جنگ خیبر ہو رہی ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کو مٹانا، اسلام کو ختم کرنا۔ تو کسی جنگ کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، 1 آیت کا جواب لے آتے۔ ارے توجہ چاہوں گا، 1 آیت کا جواب لے آتے، نہ جنگ بدر لڑنا پڑتی، نہ جنگ احد لڑنا پڑتی، نہ جنگ خندق لڑنا پڑتی، نہ جنگ خیبر لڑنا پڑتی، بلکہ یوں آپ کے مزاج کے مطابق جملہ عرض کروں کہ ارے اپنے پہلوانوں کو علی کے ہاتھوں سے کیوں کٹوا رہے ہو؟ 1 آیت کا جواب لے آؤ، کسی جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو شاید مشرکین مکہ جواب دیں کہ اگر ہم سے جواب ممکن ہوتا تو ہم اتنی جنگیں لڑتے ہی کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگیں نہیں تھیں، یہ اسلحے نہیں تھے، یہ فوجیں نہیں تھیں، یہ لشکر نہیں تھے، بلکہ اعجاز قرآنی کے سامنے اظہار بے بسی کیا جا رہا تھا۔ صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ عرب کے کیا معنی ہیں؟ عرب کے کیا معنی ہیں؟ عرب کے کیا معنی ہیں؟ عرب کے معنی ہے فصیح و بلیغ، عرب کے معنی ہے بڑا زباندار، عرب کے معنی ہے بہت بولنے والا۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، عرب کے معنی ہے بہت بولنے والا، عرب کے معنی ہے فصیح و بلیغ، عرب کے معنی ہے بڑا زباندار، اور عجم کے معنی ہے گونگا، عجم کے معنی ہے گونگا۔ یہ ان کو اپنی زبادانی پہ اتنا ناز تھا عرب والوں کو کہ اپنے کو عرب کہتے تھے اور پوری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم صرف ایرانیوں کو نہیں کہتے تھے بلکہ پوری دنیا کو عجم کہتے تھے، اپنے کو عرب کہتے تھے۔ اپنی فصاحت و بلاغت پہ اتنا ناز تھا کہ اپنے کو عرب کہتے تھے اور پوری دنیا کو عجم۔ ان سے زیادہ بولنے والا کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ زباندار کوئی نہیں تھا، پوری دنیا کو گونگا کہتے تھے۔ قرآن بار بار چیلنج کر رہا ہے، ارے 1 آیت ہی کا جواب لے آؤ، 1 آیت ہی کا جواب لے آؤ، 1 آیت ہی کا جواب لے آؤ، جو پوری دنیا کو گونگا کہتے تھے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ خود قرآن کے مقابلے میں گونگے بن کر رہ گئے تھے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ بچوں جوانوں کے لیے صرف 2 گوشے پیش کرنا چاہتا ہوں، ظاہر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بچے کہہ سکتے ہیں، جوان کہہ سکتے ہیں، عجیب دعویٰ ہے، 1 آیت کا جواب نہیں ہو سکتا،
ایک آیت کا مطلب قرآن کی ایک سینٹنس کا جواب نہیں ہو سکتا، قرآن کی ایک ورس کا جواب نہیں ہو سکتا. یہ تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آج کا بچہ ہو سکتا ہے ہمارے قوم ہی کا کوئی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی بات کہہ دے کہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو میں اس کو سمجھانے کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں. واقعی قرآن کی ایک آیت کا بھی جواب نہ آج ہوا ہے آج تک، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. بھرپور توجہ چاہے، خاص طور سے جو ہمارے پڑھے لکھے جوان ہیں ان سے بھرپور توجہ چاہتا ہوں کہ نہ جواب ہوا ہے. ارے عرب والے دشمنی میں کم تھے، پوری کوشش کر ڈالی انہیں جواب ہو جائے. وہ اگر موقع ملا تو واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن جواب نہیں لا سکے. جواب نہیں لا سکے. کیا کوشش نہیں کی ہوگی؟ نہیں، بھرپور کوشش کر ڈالی. ایک آیت کا جواب نہیں ہو سکا، اور نہ آج تک ہو سکا، نہ قیامت تک ہو سکے گا. آپ دیکھیں کہ آج بھی اگر قرآن کے جواب میں ایک آیت آ جائے تو آج اسلام ختم ہو جائے گا. میں اس منبر سے اعلان کر رہا ہوں، آج اسلام ختم ہو جائے گا. اگر ایک چھوٹے سے کاغذ کے اوپر بھی قرآن کی آیت کے مقابلے میں ایک آیت لکھ کر لے آؤ، اسلام ختم ہو جائے گا، ہمارا دین ختم ہو جائے گا. لیکن جواب لانے کے بجائے ایٹم بم کی دھمکیاں دینا، ہائیڈروجن بم کی دھمکیاں دینا، بمباریوں کی دھمکیاں دینا، امریکی بہرے بیرے سے ڈرانا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم آج تک جواب نہیں لا پا رہے ہیں. یہ دھمکیاں نہیں ہیں بلکہ باطل قرآن کے سامنے آج بھی اعلان شکست کر رہا ہے. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والے. بس جلدی پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. دوسری مجلس کا بھی مجھے خیال ہے پوری توجہ رہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ادیب کیوں نہ ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا زبرداں کیوں نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر وہ کوئی جملہ لکھ دے یا کوئی شعر لکھ دے تو اس میں سے کوئی لفظ بدلا نہ جا سکے، کوئی لفظ بدلا نہ جا سکے. آپ دیکھیں جوش اردو زبان کے سب سے ماہر سمجھے جاتے ہیں، زبان کے سب سے ماہر سمجھے جاتے ہیں، بہترین ان کی زبان ہے ان کی شاعری میں. لیکن نیاز فتح پوری نام کے ایک بہت بڑے نقاد تھے، انہی نے جو ان کی تنقید کرنا شروع کی تو انہی نے کتنے مقامات پر ثابت کیا کہ اگر اس لفظ کے بجائے یہ لفظ آ جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اور اس لفظ کے بجائے اگر یہ لفظ جوش استعمال کر دیتے تو زیادہ زور پیدا ہو جاتا، زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی. اور اردو دا طبقے نے مانا کہ ہاں نیاز فتح پوری صحیح کہہ رہے ہیں، اس سے بہتر لفظ موجود تھا. ارے توجہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لفظ بدل بھی دیا جائے تو احساس نہیں ہوگا کہ لفظ بدل دیا گیا، لفظ بدل دیا گیا احساس نہیں ہوگا. لیکن صرف قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ جو لفظ دست قدرت نے جہاں رکھ دیا، اور نہیں بہت توجہ چاہوں گا، جو لفظ دست قدرت نے جہاں رکھ دیا نہ لفظ بدلا جا سکتا ہے، نہ لفظ کی ترتیب بدلی جا سکتی ہے، نہ لفظ کی جگہ بدلی جا سکتی ہے. ادھر لفظ کوئی بدلے گا ادھر نظم فصاحت بگڑ جائے گا، اور بگڑ کر کہے گا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں قرآن نے لفظ رکھا تھا، یہ وہ لفظ نہیں جو قرآن نے استعمال کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کوئی لفظ بدلے گا تو نظم فصاحت بگڑ جائے گا. پوری توجہ رہے. نہ جگہ بدل سکتے ہو، نہ لفظ بدل سکتے ہو، نہ لفظ کی ترتیب بدل سکتے ہو. قرآن نے شروع میں استعمال کیا ہے، آپ بیچ میں لے آئیں اس کو، آپ آخر میں لے آئیں، فوراً احساس ہو جائے گا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں قرآن نے لفظ رکھا تھا. ارے توجہ رہے. یہ وہ جگہ نہیں کہ جہاں قرآن نے لفظ رکھا تھا. تو دست قدرت اگر کسی لفظ کو بھی کہیں پر بٹھا دیتا ہے، ارے توجہ رہے، دست قدرت کسی لفظ کو بھی کہیں پر بٹھا دیتا ہے تو نہ لفظ بدلا جا سکتا ہے، نہ لفظ کی جگہ بدلی جا سکتی ہے، نہ لفظ کی ترتیب بدلی جا سکتی ہے. تو ذرا سوچو تو کہ اگر کسی لفظ کو اللہ کہیں بٹھا دے، ارے نہیں توجہ نہیں ہے،
کہیں لفظ کو کسی جگہ بٹھا دے تو نہ لفظ بدلا جا سکتا ہے، نہ لفظ کی جگہ بدلی جا سکتی ہے، نہ لفظ کی ترتیب بدلی جا سکتی ہے۔ تو اگر کسی شخصیت کو کہیں بٹھا دے، اگر کسی شخصیت کو کہیں بٹھا دے تو نہ شخصیت بدلی جا سکتی ہے، نہ شخصیت کی جگہ بدلی جا سکتی ہے، نہ شخصیت کی ترتیب بدلی جا سکتی ہے۔ اگر لفظ بدلو گے تو نظم فصاحت بگڑ جائے گا، اگر شخصیت بدلو گے تو نظم ہدایت بگڑ جائے گا۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ بس جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں تاکہ 5-7 منٹ میں بات مکمل ہو جائے۔ ایک صفت تو یہ وضاحت نہیں کر سکا، تفصیل نہیں بیان کر سکتا، ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو بات واضح نہ ہوئی ہو، لیکن کیا کیا میری مجبوری ہے کہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہر زبان بدلتی رہتی ہے۔ آج سے 200 سال پہلے جو اردو زبان تھی وہ آج نہیں ہے، آج سے 200 سال پہلے 300 سال پہلے جو اردو لکھی جاتی تھی وہ آج نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔ ولی دکنی بھی اردو ہی میں شاعری کرتے تھے، آج شعر ان کے پیش کیجئے تو بچے نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اگرچہ اردو زبان ہے۔ اردو زبان میں فرق آ گیا ہے، بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ عربی زبان کی بھی یہی خصوصیت ہے، پرانی عربی کچھ اور ہے، نئی عربی کچھ اور ہے۔ فارسی زبان میں بھی یہی ہے، قدیم فارسی کچھ اور ہے، جدید فارسی کچھ اور ہے۔ انگریزی زبان میں بھی یہی ہے کہ پرانی انگریزی کچھ اور ہے، نئی انگریزی کچھ اور ہے۔ آج پرانی انگریزی چوسر اور شیکسپیئر کی زبان جب تک پروفیسر اسکول میں اور کالج میں پڑھائے نہیں، خود انگریز بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ پڑھانا ضروری ہے کیونکہ اتنی بدل گئی ہے، اتنی بدل گئی ہے، نئی نئی لفظیں داخل ہوتی رہتی ہیں، پرانی لفظیں متروک ہو جاتی ہیں، ان کا استعمال خلاف فصاحت و بلاغت ہو جاتا ہے۔ یوں عرض کروں کہ زبان کا کارواں رواں دواں رہتا ہے، نئی نئی لفظیں نئے نئے مسافروں کی طرح شامل ہو جاتی ہیں، پرانی لفظیں گرد کارواں کی طرح پیچھے چھوٹ جاتی ہیں۔ ایک میرے استاد تھے عربی کے، سلطان المدارس کے، اب نام ان کا نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے خود مجھ سے بیان کیا کہ جب وہ حج کے اوپر اور زیارتوں پر تشریف لے جانے لگے تو بڑی بڑی کتابیں، موٹی موٹی عربی کی کتابیں ہمیں پڑھاتے تھے۔ وہ 200 سال 300 سال پہلے کی لکھی ہوئی وہ کتابیں پڑھاتے تھے۔ جب تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے خود مجھ سے یہ جملے کہے کہ میں تو عربی داں ہوں، بڑی بڑی کتابیں عربی کی پڑھایا کرتا ہوں، مجھے وہاں کوئی زحمت نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی، وہ بھی عرب ہے اور میں بھی عربی داں، لہذا وہ مجھے کوئی زحمت و دقت وہاں نہیں ہوگی، نہ سعودی میں نہ عراق میں۔ لیکن جب وہ واپس آئے زیارتیں کر کے اور حج کر کے تو انہوں نے خود مجھ سے کہا عجیب بات ہوئی، عجیب بات ہوئی، میں بھی عربی بول رہا تھا، وہ بھی عربی بول رہے تھے، نہ میری عربی وہ سمجھ رہے تھے نہ ان کی عربی میں سمجھ رہا تھا۔ تو معلوم ہے کہ یہ قدیم عربی بول رہے تھے اور وہ جدید عربی بول رہے تھے۔ تو عربی زبان میں بھی بہت فرق آ گیا ہے، تو ہر زبان میں فرق آ جاتا ہے، لوگ معنی بھول جاتے ہیں، استعمال ختم ہو جاتا ہے، فصاحت و بلاغت کے خلاف استعمال ہو جاتا ہے۔ مگر یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو زبان استعمال کی تھی آج وہ زبان معیار فصاحت و بلاغت بنی ہوئی ہے، نہ کوئی لفظ متروک ہوا ہے، نہ خلاف فصاحت و بلاغت ہوا ہے، نہ کسی لفظ کے کوئی معنی بھولا ہے۔ نہیں توجہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اوپر زمانہ اثر نہیں کر رہا ہے، قرآن مجید پر زمانہ اثر نہیں کر رہا ہے۔ جو زبان 1400 سال پہلے تھی وہی آج بھی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پر زمانہ اثر نہیں کر رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جو قرآن پر 1400 سال پہلے جوانی تھی وہ آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ جو شباب 1400 سال پہلے تھا وہ آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ جب قرآن کے شباب پر زمانہ اثر نہیں کر رہا ہے تو اگر کسی کو قرآن کے برابر ٹھہرایا ہو اور صدیوں بعد ظہور
تصور کرے تو تعجب نہ کرنا کہ جوانی باقی کیسے ہے۔ نہ ان کے شباب پر زمانہ اثر کرے گا، نہ ان کی جوانی پر زمانہ اثر کرے گا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ امام زمانہ فنڈ کے سلسلے میں جو فارم بٹے ہیں اس کو پر کر کے وہ ممبر جو ہیں وہ بن جائیں، اس کا تعاون کریں۔ اس طرح سے 7-8 محرم کو کچھ بہتر تعاون رہا، لیکن امید سے کم ہوا۔ آج عشرے کی آخری مجلس ہے، اس سلسلے میں لہذا گزارش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرمایا حضرات۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ بس 2 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ موقع نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ کوشش کیا نہیں کی ہوگی، آج بھی وہ محلہ موجود ہے عکاظ کے نام سے۔ آج بھی مدینے میں آپ جائیے تو بازار عکاظ آج بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ بازار عکاظ کیا ہے؟ یہ زمانے بعثت میں اور قدیم عرب کے زمانے میں یہاں کے اوپر ایک میلہ لگتا تھا، ایک میلہ لگتا تھا جس میں پورے عرب کے دکاندار آتے تھے اپنا سامان لے کر، جہاں خرید و فروخت ہوتی تھی وہیں کے اوپر مقابلے بھی ہوتے تھے۔ پہلوانی کا مقابلہ وہاں ہوتا تھا، تیر اندازی کا مقابلہ وہاں ہوتا تھا، تلوار بازی کا مقابلہ وہاں ہوتا تھا۔ وہاں ایک مقابلہ اور ہوتا تھا، وہ تھا شعر و شاعری کا مقابلہ، یہ بھی وہاں ہوا کرتا تھا۔ اور سب سے بہتر جو قصیدہ مانا جاتا تھا عکاظ میں، اس کو کعبے میں آویزہ کر دیا جاتا تھا کہ اس وقت یہ عرب کا سب سے بہتر یہ قصیدہ ہے۔ اب تمام عرب کے بڑے بڑے ادیب و شعراء وہاں جمع ہوئے اور سرداران مکہ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے کہ جس نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے اور ہمارے جوان بہکے جا رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بہکے جا رہے ہیں اور اپنا مذہب و دین چھوڑ کر اس کے ساتھ شامل ہوئے جا رہے ہیں، اور اس نے ایک کلام پیش کیا ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ الہی کلام ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ بہت توجہ ہے، ہمیں بچے اور جوان انہی کے لیے موضوع ہے یہ کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا، لہذا تم اتنے بڑے بڑے شاعر اور ادیب ہو، لے جاؤ گے قرآن اور پچھلے سال جو آنا تو جواب لے کر آنا، اب جو آنا تو جواب لے کر آنا۔ 1 سال گزر گیا، دوبارہ پھر وہ میلہ لگا، پھر ان کو جمع کیا گیا شعراء ادیب کو، اور جتنے شاعر و ادیب جب جمع ہوئے تو اب سرداران مکہ پوچھتے ہیں کہ جواب لائے؟ اب سب شاعر و ادیب بیچارے سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، جواب لائے، وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ پوچھ رہے جواب لائے، وہ لاجواب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بھئی تم سے کہا تھا قرآن کا جواب لاؤ، تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا سر اٹھا کر کہ تم نے پورے قرآن مجید کا جواب مانگا تھا، ہم پورے سال کوشش کر کے تھک گئے، ایک آیت کا جواب نہیں ہو پایا، ایک آیت کا جواب نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے؟ کہ دیکھو ایک شخص جو باتیں کرتا ہے تو 2 سال پہلے جو اس نے کہا ہوتا ہے 2 سال بعد بھول جاتا ہے، 3 سال پہلے جو اس نے کہا ہوتا ہے 3 سال بعد بھول جاتا ہے، اور آج کے سیاسی لیڈر تو 1 گھنٹے میں بھول جاتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے کیا کہا تھا۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو کہتا ہے 2-4 سال بعد اس کو فراموش کر دیتا ہے، اس کی جگہ پر کوئی دوسری بات کہہ دیتا ہے، تو اس کی باتوں میں کنٹراڈکشن آ جاتا ہے، تضاد آ جاتا ہے۔ لہذا قرآن میں کوئی نہ کوئی تضاد ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی کنٹراڈکشن ضرور ہوگا، وہ ڈھونڈ کر لاؤ۔ 1 سال کا موقع، پھر 1 سال گزر گیا، پھر وہ سب جمع ہوئے، اب پوچھتے ہیں کہ لائے، وہ پھر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ذرا سختی سے کہا سرداران مکہ نے، تب شاعروں اور ادیبوں نے جھنجھلا کر کہا کہ اگر نہ ملے تو کیا اپنی طرف سے جوڑ دے، ہمیں تو پورے قرآن میں کوئی تضاد نہیں ملا۔ اب تفصیل نہیں کرنا ہے، 3-4 سال اسی طرح سے گزر گئے۔ اب جب کئی سال گزر گئے اسی طرح سے، تو اب تاریخ کہتی ہے کہ اب جو شاعر و ادیب جمع ہوئے تو سرداران مکہ نے تلواریں نکالی
اور بیچارے شاعر اور ادیبوں کی گردن پر رکھ کر کہا کہ اب ہمیں نہیں معلوم کہ تمہیں کیا لانا ہے، مگر اگلے سال آنا تو کچھ لے کر آنا، ورنہ ہماری تلواریں ہوں گی اور تمہاری گردنیں ہوں گی۔ اب بیچارے وہ شاعر و ادیب کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے سرداران عرب تھے، ایک سال بعد جب آئے تو سب کے چہرے پر خوشی تھی۔ جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں، سب کے چہرے پر خوشی تھی، سب خوش و مسرور تھے۔ سرداران عرب نے کہا کہ بھئی اتنے خوش کیوں ہو؟ کل لے آئے، توجہ رہے، لے آئے، کہا لے آئے، کہاں لے آئے؟ 4 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں فصاحت و بلاغت کے خلاف قانون کو توڑا گیا ہے، فصاحت و بلاغت کے قانون کو توڑا گیا ہے، کیونکہ زبان کا، ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ زبان کا قانون یہ ہے کہ پرانی لفظیں متروک ہو جاتی ہیں، وہ استعمال نہیں ہوتی، ان کا استعمال فصاحت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک زمانے میں ایک شعر پیش کیا تھا، آج یہاں بھی پیش کر دو کہ میر تقی میر کا مشہور شعر ہے کہ سرہانے میر کی آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ تو یہ ٹک کا لفظ جو ہے وہ اردو کا لفظ ہے، مگر اگر آج کا کوئی شاعر استعمال کرے، کوئی ادیب استعمال کرے تو کہا جائے گا کیا بے تک ہانک رہا ہے، آج استعمال نہیں ہو سکتا۔ 4 مقامات ایسے ہیں کہ قرآن نے وہ لفظیں استعمال کی ہیں جو صدیوں پہلے تو استعمال ہوتی تھی، مگر آج کا شاعر و ادیب استعمال نہیں کرتا۔ یہ 4 مقامات ہم نے ڈھونڈے ہیں۔ بڑے خوشی خوشی تمام سرداران عرب پہنچے رسول کے پاس، اے اللہ کے رسول، اے مسلمانوں کے رسول، ہم 4 مقامات پر قرآن میں غلطیاں لے کر آئے ہیں۔ رسول نے نہیں پوچھا کیا لے کر آئے ہو، رسول نے نہیں پوچھا کیا لے کر آئے ہو، فرمایا پہلے اس کو لے کر آؤ جس کو تم سب سے بڑا ادیب و شاعر سمجھتے ہو، اس کو لے کر آؤ، تب بتانا کہ کیا غلطیاں لائے ہو، تب بتانا کیا غلطیاں لائے ہو۔ اب انہی نے گفتگو کرنا شروع کی تو لبید نام کا ایک شاعر تھا، بہت پرانا شاعر، جس کی عمر 100 برس کے قریب ہو چکی تھی، لیکن اب وہ کسی مقابلے میں حصہ نہیں لیتا تھا، خالی اصلاح کرتا رہتا تھا۔ وہ لوگ اپنی شاعری اصلاح کے لیے دے دیتے تھے، وہ اصلاح کر کے واپس کر دیتا تھا۔ سب سے بڑا شاعر و ادیب، کہ بھائی اسی کو لے کر چلتے ہیں۔ اب ظاہر 100 برس کا آدمی، چلنا بھی مشکل، اٹھنا بھی مشکل، بیٹھنا بھی مشکل، بڑی خوش آمدیں کر کے اس کو لے کر آئے، ارے صاحب ہمارے دھرم کا معاملہ ہے، ہمارے مذہب کا معاملہ ہے، ہمارے دین کا معاملہ، چلیے، ورنہ سب کے سب مسلمان ہوئے جا رہے ہیں۔ بڑی خوش آمد کر کے لے کر آئے۔ اب پتہ نہیں کاندھے پر لاد کے لائے کہ ڈولی میں لائے کہ فینس میں لائے، والا کچھ نہیں معلوم، بہرحال لے کر آ گئے اس کو۔ اب جو لے کر آئے تو اس کا دماغ آسمان پر کہ بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے سرداران مکہ مجھے خوش آمد کر کے لا رہے ہیں، لہذا میری بڑی عزت ہوگی رسول کے دربار میں۔ لیکن اب جو وہ رسول کے پاس پہنچا تو ادھر سے نو لفٹ، رسول نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کون آیا، دیکھا ہی نہیں کہ کون آیا۔ عرب کا بھی انداز یہ ہے، ایران کا انداز بھی یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو میزبان اس کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تو ساتھ میں بیٹھتا ہے، جب اٹھتا ہے تو ساتھ میں اس کے اٹھتا ہے۔ یہ ہے تہذیب عرب کی بھی، یہی تہذیب اس وقت ایران کی بھی ہے۔ اب اس نے سوچا اب مسلمانوں کا رسول اٹھے، اب اٹھے، جب رسول نے کوئی لفٹ ہی نہیں دی تو اب اس نے سوچا میں خود ہی بیٹھ جاؤں، جب رسول کہیں نہیں رہے بیٹھنے کے لیے تو میں خود بیٹھ جاؤں۔ اب اس نے بیٹھنا چاہا، ایک 100 برس کے بڈھے کو بیٹھنے میں بھی دیر لگتی ہے، اٹھنے میں بھی دیر لگتی ہے۔ یہ جیسے ہی بیٹھنا چاہا، ابھی پوری طرح سے بیٹھ نہیں پایا تھا کہ رسول اٹھ گئے۔ اب اس کو بھی اٹھنا تھا عرب تہذیب کے مطابق، اب اس نے اٹھنا چاہا، ابھی پورا اٹھ نہیں پایا تھا کہ رسول پھر بیٹھ گئے۔ اب اس نے بیٹھنا چاہا، ابھی پورا بیٹھ نہیں پایا تھا کہ رسول پھر اٹھ گئے۔ جب 4-5 مرتبہ اس بڈھے کو اٹھا بیٹھی کرا لی تو اس کو غصہ آ گیا، وہ جھجلا گیا، اس نے کچھ جملے بولے۔ 4 مقامات لے کر آئے تھے، کہا لے کر آئے تھے کہ حضوا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا مگر قرآن نے استعمال کیا ہے، کبار کا لفظ استعمال نہیں ہوتا مگر قرآن نے استعمال کیا ہے، اجاب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا مگر قرآن نے استعمال کیا ہے۔ لہذا فصاحت کا معجزہ قرآن نہیں رہا۔ رسول نے نہیں پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو، پہلے اس کو لے کر آؤ جس کو سب سے بڑا ادیب و شاعر سمجھتے ہو۔ جب خود انتخاب کر کے لے کر آئے،
تو عجیب انداز اختیار فرمایا کہ وہ جھنجلا گیا، وہ غصے میں آ گیا، اس نے کچھ جملے بولے، اتتخذنی ہزوا، ارے اے محمد کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ انی شیخ کبار، میں تم سے سن میں بہت بڑا ہوں، انا ھذا منکا لشیء عجاب، ارے وہی لفظ بولی کہ جس پر اعتراض لے کر آئے تھے۔ رسول نے نہیں پوچھا کہ کیا اعتراض لائے ہو، بغیر پوچھے جواب دے دیا کہ اگر استعمال نہ ہو رہی ہوتی تو جس کو سب سے بڑا شاعر اور ادیب سمجھ کر لائے ہو وہ استعمال کیوں کر رہا ہے، وہ استعمال کیوں کر رہا ہے؟ تو جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، اگر قرآن مجید معجزہ ہے تو محافظ قرآن کو بھی معجزہ ہی ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پر نواز پر محمد۔ مشکل منزل سے گزرنا ہے مجھے۔ اگر قرآن معجزہ ہے تو اہل بیت معجزہ ہیں، ان کے کردار کا ہر ہر پہلو معجزہ ہے، ان کے کردار کا ہر ہر رخ معجزہ ہے، ان کی سیرت کا ہر پہلو معجزہ ہے۔ یہ کربلا تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، حسین کا معجزہ ہے۔ یہ حسین کا معجزہ ہے، یہ تاریخ کا واقعہ نہیں ہے۔ کون اتنے مصائب برداشت کر سکتا ہے؟ کون دین اسلام کو بچانے کے لیے اتنے شدائد برداشت کر سکتا ہے؟ انسان کو اپنی مصیبت تو گوارا ہو جاتی ہے، اپنی مصیبت تو گوارا ہو جاتی ہے، لیکن وہی مصیبت کسی لخت دل پر پڑے، وہی مصیبت کسی لخت جگر پر پڑے تو انسان کو 1000 گنا زیادہ اذیت ہوتی ہے اور وہ شکست کھا جاتا ہے، وہ شکست قبول کر لیتا ہے۔ اپنی اذیتیں آپ دیکھیں، عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی سے کچھ قبولوانا ہوتا ہے یا کسی سے بات منوانا ہوتی ہے، جب اس کو اذیتیں دیتے دیتے تھک جاتے ہیں تو بیٹے کو لے آئے، بچی کو لے آئے، بیوی کو لے آئے، اگر بات نہیں مانی تو ہم ان کو اذیت دیں گے، ان کو تکلیف دیں گے۔ بڑے سے بڑا بہادر انسان، بڑے سے بڑے جگر والا انسان اپنے اوپر تو مصیبتیں برداشت کر لیتا ہے، اس کے بچے کو دشمن لے آئے، پکڑ کے لے آئے، اس کا ہم گلا کاٹ دیں گے اگر تم نے بات نہیں مانی، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے اگر بات نہیں مانی، تو فوراً بڑے سے بڑا بہادر بھی گردن ڈال دیتا ہے۔ لیکن یہ حسین کا جگر ہے، یہ ہمارے آقا حسین کا جگر ہے، اور محمد کے لاشیں آ رہے ہیں، حسین کی جبین پر شکن نہیں۔ پالنے والے کوئی اور قربانی چاہیے ہو تو یہ حسین حاضر ہے۔ قاسم کی لاش اس طرح سے آئی کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے جا رہے ہیں، گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچلی ہوئی لاش، گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچلی ہوئی لاش، کس دل سے لے کر آئے ہوں گے، مگر یہ بھی قربانی گوارا، یہ بھی قربانی گوارا۔ علی اکبر کا لاشا اٹھا تو لیا مگر 2 قدموں سے زیادہ نہیں چلا گیا، اپنے ہاتھوں سے جوان فرزند کے سینے سے ٹوٹی ہوئی برچھی کی ہنی نکالی۔ ہاں جتنے دل چاہے ظلم کر لو، حسین کا سر جھکنے والا نہیں۔ آخر میں جب عباس کی لاش پر پہنچے ہیں تو لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، حسین اٹھانا بھی چاہتے تھے تو اس عباس کی لاش نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آخر میں وہ عظیم ترین قربانی کہ تاریخ انسانیت جس کی مثل نظیر پیش نہیں کر سکتی، وہ ایک ننھا سا بچہ، وہ معصوم بچہ جس کا سن کل 6 مہینے کا، جس کا سن کل 6 مہینے کا۔ اے فوج جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہوں میں گناہگار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے؟ جواب میں 3 بھال کا تیر، اب تفصیلی مسائل نہیں ہو سکتے، 3 بھال کا تیر امام زمانہ نے فریاد کی ہے، امام زمانہ نے کربلا کا نوحہ پڑھا ہے۔
کربلا کا نوحہ بہت سے مصائب جو ہمیں تاریخ سے نہیں ملے ہیں وہ امام زمانہ کے نوحے سے ملے ہیں. بہت سے مصائب جو تاریخ میں موجود نہیں وہ امام زمانہ کے نوحے سے ہمیں ملے ہیں. عام طور سے تصور یہ ہے کہ تیر چلا بچے کا گلا چھد گیا، تیر چلا بچے کا گلا چھد گیا، گلے میں تیر پیوست ہو گیا. لیکن ہمارے امام نے کیا فریاد کی ہے، امام زمانہ نے کیا فریاد کی ہے؟ ہمارے آقا کی فریاد یہ ہے میرا سلام ہو اس ننھے سے علی اصغر پر، میرا سلام ہو اس ننھے سے شہید پر کہ جو تیر سے ذبح ہو گیا تھا. عزادارو گلا چھدا نہیں تھا، 3 بھال کے تیر سے علی اصغر ذبح ہو گئے تھے. تبھی امام نے فریاد کی تھی کہ میرا سلام ہو اس علی اصغر پر جو تیر سے ذبح ہو گیا. ذوالفقار سے قبر کھودی، ننھے سے بچے کو جلتی ہوئی اور تپتی ہوئی زمین میں دفن کیا. کس دل سے دفن کیا ہوگا؟ اب میدان جنگ میں آتے ہیں، میدان جنگ میں آتے حملہ کرتے ہیں، سامنے سے فوجیں بھاگ رہی ہیں، سامنے سے فوجیں بھاگ رہی ہیں. تاریخ کہتی ہے جب حسین نے حملہ کیا تو ایسا لگتا تھا موت کی چکی چل رہی ہے، موت کی چکی چل رہی ہے. لوگوں کے سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے، حسین کی تلوار چل رہی تھی، لوگ سامنے سے بھاگ رہے تھے ہمیں حسین سے بچا لو، ہمیں حسین سے بچا لو، ہمیں حسین سے بچا لو. اور آقا فرماتے تھے ارے اب کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے تو میرے علی اکبر کو مار ڈالا. ارے اب کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے تو میرے قاسم کو مار دیا. اب کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے میرے عباس کے شان قلم کر دیے. گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، فوجیں سامنے سے بھاگ رہی ہیں. روایت کہتی ہے اسی وقت فلک سے پرچہ نازل ہوتا ہے بس حسین بس، بس حسین بس، شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب واپسی کا وقت آ گیا ہے، اب پلٹنے کا وقت آ گیا ہے. حسین نے تلوار نیام میں رکھی، بھاگی ہوئی فوج واپس آئی. کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، وہ آقا پر پتھر مار رہا تھا، پتھر مار رہا تھا. آقا زین فرس سے ڈگمگا رہے تھے، زین فرس سے ڈگمگا رہے تھے. سینے پر نیزہ پڑا، سینے کو توڑ کر پال نکل گیا. حسین نے وہ نیزہ نکالنا چاہا، وہ نیزہ سینے سے نہیں نکلا. میرا دل کہتا ہے کہ جب وہ نیزہ نہیں نکلا ہوگا تو شاید مقتل کی طرف رخ کر کے علی اکبر کو آواز دی ہو اے بیٹا علی اکبر، ارے تمہارے سینے سے میں نے برشی کی علی نکال لی، اب بوڑھے باپ کے سینے سے کون برشی کی علی نکالے. پیشانی پر تیر پڑا، اب جو تیر کھینچا تو پیشانی سے خون کا فوارہ، پیشانی سے خون کا فوارہ. عزادار ہو یہاں بھی امام زمانہ کا نوحہ ہے، امام زمانہ کا نوحہ. امام فرماتے ہیں میرا جب گھوڑے سے گرا ہے تو منہ کے بھل کربلا کی زمین پر گرا ہے، منہ کے بھل کربلا کی زمین پر گرا. جہاں پر حسین گرے وہ بلندی پر تھی جگہ، وہ جگہ بلندی پر تھی. عجیب روایت ہے وہ جگہ بلندی پر تھی. اب حسین کے اب شبر خنجر لے کر بڑھ رہا ہے، شبر خنجر لے کر بڑھ رہا ہے. امام حسین نے کوہنیوں کے ذریعے سے کھسکنا شروع کیا، کوہنیوں کے ذریعے سے کھسکنا شروع کیا. اے آقا کدھر جا رہے ہیں، اے آقا کدھر جا رہے ہیں. ارے جب ذبائی ہونا ہے تو جگہ کی کیا قید ہے. ارے جب شبر کا خنجر چلنا ہی ہے تو کہیں بھی چل جائے، کہیں بھی چل جائے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو میری بہن سامنے کھڑی،
میری زینب سامنے کھڑی ہوئی ہے، اگر مجھے ذبح ہوتے دیکھ لیا تو زینب زندہ نہیں رہے گی۔ میں نشیب میں جا رہا ہوں، میں نشیب میں جا رہا ہوں تاکہ خنجر چلتے ہوئے میری بہن نہ دیکھ سکے، مجھے ذبح ہوتے ہیں میری بہن نہ دیکھ سکے۔ روایت کہتی ہے کہ زلجلہ قریب آتا ہے اور آستین اپنی دانتوں سے پکڑتا ہے اور ہلاتا ہے آستین کو، مولا کی آستین کو ہلاتا ہے۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو شاید وہ فرس وفادار جواب دے، ارے میں آقا سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بار میری پشت پر سوار ہو جائیے، میں آپ کو نجف لے جاؤں گا، آپ کو نجف لے جاؤں گا۔ تو شاید حسین نے کہا ہو، اے فرس وفادار تم مجھے تو بچا لو گے، میں اتنا بتا دو کہ میں پھر علی اکبر کو کہاں سے لاؤں گا، میں قاسم کو کہاں سے لاؤں گا، میں عباس کو کہاں سے لاؤں گا، اب میری زندگی سے کیا فائدہ ہے؟ شمر آتا ہے، نہیں نہیں آپ نے نہیں سنا، آپ سمجھتے ہیں کہ خنجر چلا تھا، خنجر چلا نہیں تھا، خنجر چلا نہیں تھا، اس نے 12 ضربیں لگائی تھی، 12 وار کیے تھے، خنجر چلا نہیں تھا۔ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چلایا جائے اس طرح سے، لیکن وار کا مطلب یہ اوپر سے مارا جائے۔ ضربیں تھی، ضربیں تھی۔ روایت کہتی ہے پہلی ضرب لگی سارے ملائکہ کربلا سے چلے گئے، یہ ہم منظر نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری ضرب لگی سارے جنات چلے گئے کربلا کے میدان سے، کہ ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے۔ تیسری ضرب چلی سارے ملائکہ چلے گئے، سارے انبیاء چلے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ 9ویں ضرب لگنا تھی، بھائی حسن نے کہہ دیا اے بھیا حسین بس میرے برداشت کی حد اتنی ہی ہے، اس سے آگے میرے برداشت کی حد نہیں ہے، میں کربلا سے جا رہا ہوں۔ 10ویں ضرب لگی، مولا علی نے کہہ دیا اے میرے لخت دل بس میرے صبر کی حد اتنی ہی ہے، اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ 11ویں ضرب لگی، نانا رسول نے کہہ دیا اے میرے نور نظر بس میری برداشت کی انتہا یہاں پر ختم ہو گئی، اب میں آگے کا منظر نہیں دیکھ سکتا، اب آخری ضرب لگنا ہے، اب سر و تن میں جدائی ہونا ہے۔ حسین نے فریاد کی کہ قسم مجھے چھوڑ گئے، کیا میں کربلا میں تنہا رہ گیا؟ پہلو سے آواز آئی نہیں نہیں تمہاری ماں فاطمہ زہرا موجود ہے، اگر سر کٹے گا تو ماں کی آغوش میں کٹے گا۔ شمر کا خنجر تھا، حسین کا سوکھا